اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام جب آپ لفظ بولتے ہیں، اسلام کیا چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے قرآن کی تعلیم، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری قرآن اور اس کی تعلیم، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا، عمل کیا، اپنے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے قرآن کو اور نبی کی تعلیم کو جس طرح سمجھا اور اس پر عمل کیا، صرف اس کا نام اسلام ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس اسلام کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن اور اس کی تعلیم جو میں نے میرے نبی کو سکھائی۔ اللہ نے قرآن کی جو تفسیر ہے، اس کے جو معنی ہیں آیتوں کے، اپنی ذمہ داری پر لے کر کہا کہ میں میرے نبی کو اس کے معنی اور اس کی تفسیر سکھاؤں گا۔ کہاں پر کہا؟ سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75، سورہ نمبر 75، آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، 16 سے 19 تک جب آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اے میرے رسول، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو اس قرآن کی تلاوت کے لیے تیزی سے مت پھیریے۔ اس کو پڑھانا کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کی تجوید اور قراءت، اس کو پڑھانا، اس کی قراءت، اس کو سمجھانا، اس کا بیان کرنا، یہ آیتوں کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا پڑھانا، اس کا سمجھانا اور اس کتاب کو جمع کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔ یعنی قرآن میں جو بھی آیتیں جمع ہیں، جو حروف جمع ہیں، اس کے جو معنی آپ کو سمجھانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، بولے۔ تو دین اسلام کیا ہوگا؟ دین اسلام پوری قرآن کی تعلیم جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھ کر خود عمل کیا، اس کی تبلیغ کی، اور اپنے صحابہ کو اس کی تربیت کی، تعلیم دی، اور پھر صحابہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو سیکھا، نبی کی سنتوں کو سیکھا، اور جو صحابہ نے عمل کیا اور صحابہ نے دوسروں کو تبلیغ اور تعلیم کی، یہی اسلام ہے۔ اس کی دلیل پھر سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 137، 137، کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ سب لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ باقی کی انسانیت قیامت تک آنے والی، یہ قرآن نازل کس پر ہو رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں، اس آیت کا جو آخری حصہ ہے نا 137 کا، یہ ہم لوگ اکثر فریم بنا کے اپنے گھروں میں لگاتے۔ اس آیت کا آخری حصہ، پوری آیت کیا ہے؟ اللہ اعلان کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ سب لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح کما آمنتم بِهِ، جس طرح تم سب ایمان لائے۔ یہ کس سے کہا جا رہا؟ قرآن کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے شرط کیا لگا رہے ہیں؟ اگر یہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح میرے نبی، آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ ایمان لائے، تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ کون سی ہدایت پر ہیں؟ جو سورہ فاتحہ میں روزانہ نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اللہ سے کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، ان لوگوں کی عطا فرمائیے جس پر آپ نے انعامات عطا فرمائے۔ اللہ نے وہ انعمت علیہم یعنی وہ لوگ جس پر اللہ انعام کیے، اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیے۔ آپ کو سوچ پر نہیں چھوڑے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا، 69 میں فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ انعام والے لوگ اللہ کے نبی ہیں، نبیین، جتنے انبیاء ہیں وہ ہیں جس کو اللہ نے انعام دیا۔ صدیقین ہیں، جیسا نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا ان کا ساتھی تھا، ایسے جتنے سچے صدیقین ہیں وہ تمام ہیں، اور قیامت تک جو نبی اور ابو بکر صدیق کی طرح اطاعت کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لائیں گے اور سچائی پر رہیں گے، وہ بھی انشاءاللہ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ والشہداء، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے شہید کر دیے گئے، کون کون آگے اس میں؟ عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی ابن طالب،
جنگ بدر کے صحابہ، جنگی احد کے صحابہ اور صحابیات، سب سے پہلے بی بی سمیہ ایک خاتون کو شرف حاصل ہوا اسلام کے لیے شہید ہونے کا، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام لوگ جو دین کی خاطر جو ہے ان کو ختم کیا گیا، شہداء و صالحین، اور تمام نیک کام کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور ایسے بندے جس سے اللہ محبت کرتا، یہ وہ لوگ ہیں جو انعمت علیہم ہیں، انعام والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں کیا بول رہے ہیں؟ میرے نبی ان سے کہہ دیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ سب لوگ آپ میں اب قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، پیدا ہونے کے بعد جب آپ اسلام سیکھنا شروع کریں گے، اور وہ جتنے غیر مسلمان آئیں گے جو اسلام کے تعارف میں نہیں ہیں، آپ ان کو پہنچانے کا دین ذریعہ بنیں گے، جب وہ اسلام قبول کریں گے تو ان کے لیے شرط کیا لگائی اللہ نے؟ اگر یہ سب اسلام اس طرح لاتے ہیں جس طرح اے میرے نبی آپ اور آپ کے صحابہ لے کر آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت سخت اعلان کیے، کیا فرمائے معلوم ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ لوگ میرے نبی آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کیا، کیا کہا اللہ نے؟ وَإِن تَوَلَّوْا، تولو عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ تولو بولتے مڑ جانے کو، بھٹک جانے کو، پلٹ جانے کو۔ کوئی آپ کو آواز دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی صاحب سنیے، آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تولو عربی میں، تولو پلٹ جانا آپ اس سے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو انہیں کوئی بھی مسلمان جماعت کا ہوں گا، انہیں اپنے آپ کو کتنا بھی صحیح العقیدہ بول لیتا ہوں گا، انہیں اپنے آپ کو کوئی بھی نام سے پکار لیتا ہوں گا دنیا میں، اگر میرے نبی اس میں کا کوئی انسان آپ کے طریقے سے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے پلٹا، صحابہ کے اور نبی کے طریقے سے پلٹنے کا مطلب نہ عقیدے میں پلٹنا، نہ احکامات پر عمل کرنے میں پلٹنا، یہ بات میری اچھی یاد رکھ لیجئے۔ کہاں کہاں نہیں پلٹنا ہے اس کو؟ عقیدے میں نہیں پلٹنا ہے، اللہ کے بارے میں وہ تصور نہیں کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں بتایا، اسلام کے بارے میں وہ چیزیں بیان، قرآن کی وہ تفسیر بیان نہیں کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی بھی نہیں کی۔ یہ ہے عقیدے کا پلٹ جانا، عمل کا پلٹ جانا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی، جو چیزیں اللہ نے حرام کی، جو چیزیں فرض کی، ان کے علاوہ کچھ کرنا، یہ دونوں بھی چیزیں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر میرے نبی کوئی آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما معلوم ہے؟ انما، یقیناً، پھر تو بے شک، یہ بات لکھ لو تم لوگ، انما، بے شک، ہم فی شقاق، میں ان کو آپس میں بٹوارے میں ڈال کر ان میں پھوٹ ڈال دوں گا۔ بولے اللہ کیا سزاوت ہے؟ میرے نبی کے طریقے کے علاوہ، میرے نبی کے صحابہ کے طریقے کے علاوہ تم لوگ عقیدہ یا عمل وہ اختیار کیے جو میرے نبی اور صحابہ کا نہیں تھا، تو تم لوگوں کو آپس میں فرقوں میں بانٹ دوں گا، آپس کے اندر دشمنیاں ڈال دوں گا، دلوں میں دراڑیں ڈال دوں گا، تم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے ذلیل و رسوا کر دیں گے اس کے بعد کہ تمہاری اس دنیا میں کوئی اوقات رہے گی نہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی مقام رہے گا۔ یہ بات پوری طے کر لو اچھے سے کہ اسلام کا معنی کیا بتا دی اللہ تعالیٰ؟ نبی اور صحابہ کے طریقے پہ ایمان لانا۔